السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بھائی نے مجھے اور اماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں ماں کو لے کر گاؤں پرانے مکان میں پہنچ گیا اور وہاں خود رکشہ چلانے لگا۔ ایک دن مزدوری کے پیسوں سے لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا کہ شاید قسمت بدل جائے۔ 15 دن ہی گزرے تھے کہ میری لاٹری میں فرسٹ پرائز نکلا۔ دن بدل گئے، میں ماں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوٹل کھانا کھانے جا رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ جیسے ہی میں نے شیشہ نیچے کیا تو ساکت رہ گیا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام سلیم ہے۔ میں ایک عام سا انسان ہوں۔ میرا بچپن خوشحال گزرا۔ میرے والد صاحب ایک محنتی اور ایماندار انسان تھے۔ انہوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا وہ ایک خواب کے جیسا تھا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن اپنا تھا، سائیکل بھی تھی اور 2 موٹر سائیکل بھی تھیں جن پر میں اور میرا بھائی کالج جایا کرتے تھے۔ والد صاحب کی شفقت ہمارے سروں پر تھی۔ ان کے ہوتے ہم نے کبھی کوئی کمی محسوس نہیں کی۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ان کی موت نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا۔ خاص طور پر ہماری ماں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ بابا جان سے بے حد محبت کرتی تھیں اور ان کے جانے کے بعد وہ اندر سے بالکل ٹوٹ گئیں، اور اب ہم ہی انہی کا سہارا تھے۔ میں اور میرا بھائی جو کہ ان کی امید تھے۔ ماں نے بڑی ہمت دکھائی اور سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کی۔ بھائی کو نوکری ملی اور پھر اس کی شادی بھی کر دی۔ ہمیں لگا اب شاید کچھ بہتری آ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بھائی کی بیوی ایک حسین اور جوان عورت تھی۔ وہ آتے ہی گھر کی مالکن بن گئی اور ماں کو نظر انداز کرنے لگی۔ مجھے تو گویا وہ شروع دن سے ہی پسند نہ کرتی تھی۔ وہ بھائی کے کان بھرتی اور ماں کے خلاف باتیں کر کے بھائی کو ہم سب سے دور کرنے لگی۔ ہم گھر کے سب کام کرتے تھے لیکن اس کی زبان کبھی بند نہ ہوتی تھی۔ ماں گھر کے اندر کے کام کرتی اور میں باہر کے کام سنبھالتا، لیکن پھر بھی بھابھی ہمیں طعنے دیتی کہ ہم لوگ بیکار ہیں، مفت کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ بھائی بھی اس کی ہر بات ماننے لگا اور ہمیں برا بھلا کہنے لگا۔ وہ کہتا کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں اور تم لوگ گھر میں میری بیوی کو تنگ کرتے ہو۔ ہمیں اس کی باتیں زہر لگنے لگیں۔ بھائی کالا اور موٹا تھا اور بھابھی خوبصورت اور نازک اندام تھی۔ بھائی اس کے حسن کے جادو میں ایسا قید ہوا کہ اپنی ماں اور بھائی کو بھول گیا۔ ہمیں تکلیف اس بات کی تھی کہ بھائی جس ماں نے اس کو پالا پوسا آج اسی کو بات بات پر ڈانٹتا تھا، اور بھائی جس کے ساتھ کھیل کر بڑا ہوا اسے نالائق اور نکما کہتا تھا۔ میں روتی رہتی تھی اور کہتی تھی یہ سب میرے نصیب کا لکھا ہے۔ میں اس کے آنسو پونچھتا اور حوصلہ دیتا، لیکن میرے دل میں ایک درد تھا جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن بھائی نے بھابھی کو 5 لاکھ روپے دے دیے اور کہا یہ پیسے احتیاط سے رکھ لینا۔ شام کو بھابھی نے الزام مجھ پر لگا دیا کہ میں نے وہ پیسے چوری کیے، حالانکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ پیسے اس نے اپنے بھائی کو دے کر روانہ کر دیے تھے۔ جب میں نے بھائی کو حقیقت بتائی تو اس نے بنا سنے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میری ماں یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا دل پھٹ گیا۔ اس نے بھائی کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا اپنے چھوٹے بھائی پر ہاتھ اٹھا کر تو نے میرا کلیجہ چیر دیا ہے۔ بھائی نے طیش میں آ کر ہمیں گھر سے نکال دیا۔ وہی گھر جس میں ہم نے بچپن گزارا تھا، وہی آنگن جہاں ہم ہنستے کھیلتے زندگی گزاری تھی، آج ہمیں بے دخل کر دیا گیا۔ ماں نے کہا چل بیٹا واپس چلتے ہیں۔ شاید وہ غصے میں تھا اور ہمیں دیکھ کر مان جائے گا، لیکن میرے اندر کا غرور، میری غیرت، میری عزت نفس نے یہ اجازت نہ دی۔ میں نے ماں سے کہا کہ اب ہم اس گھر میں نہیں جائیں گے جہاں ہماری کوئی عزت نہیں، جہاں ہماری سچائی کو جھوٹ سمجھا جاتا ہے، اور جہاں بھائی کی محبت بھابھی کی چلاخیوں کے نیچے دب گئی ہے۔ ماں خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے میرے فیصلے کی تائید کی۔ ماں کے چہرے پر ایک بے یقینی تھی، جیسے یہ سب کچھ ایک خواب ہو اور ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ سب کچھ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور ہمیں ماننی پڑی
کہ اب ہمارا اس گھر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، جس کے ایک ایک کونے سے ہماری یادیں جڑی تھیں۔ بھائی نے ہمیں دھکے دے کر نکالا اور اب ہمارے پاس نہ چھت تھی نہ کوئی سائبان۔ ماں کچھ دیر وہیں سڑک کنارے بیٹھی رہی، پھر اچانک بولی، گاؤں چلتے ہیں، گاؤں میں اس کے بابا یعنی میرے نانا کا پرانا گھر ہے جو کافی عرصے سے بند پڑا ہے، نہ جانے اس کی حالت کیسی ہوگی، لیکن کم از کم وہاں اپنی چھت ہوگی۔ میں نے باقی بات مان لی کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میرے پاس کچھ پیسے بچے تھے جن سے ہم گاؤں تک کا سفر کر سکتے تھے۔ میں نے ان پیسوں سے بس کے 2 ٹکٹ خریدے اور ہم روانہ ہو گئے۔ سفر لمبا تھا لیکن دل میں آس تھی، امید تھی کہ شاید وہاں ہمیں کچھ سکون ملے۔ جیسے ہی گاؤں پہنچے تو دل کو تھوڑا سا قرار آ گیا۔ وہ مٹی، وہ فضا، وہ راستے، سب کچھ اپنا سا لگا۔ لیکن جس کوٹھی کی طرف جا رہے تھے وہ اب جنبی لگ رہی تھی، برسوں سے بند تھی، دروازے پر زنگ آلود تالا لگا تھا، چابی نہ جانے کہاں گئی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، اس نے بھی بے بسی سے مجھے دیکھا۔ میں نے تالا توڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ گھر ہمارا ہی تھا۔ جب دروازہ کھولا تو ایک بوسیدہ سی خاموشی نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ اندر ہر طرف مٹی ہی مٹی تھی۔ ایک طرف ایک پرانا رکشہ کھڑا تھا جس پر مٹی کی ایک موٹی تہ جمی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دل میں ایک خیال آیا کہ شاید اسے دوبارہ چالو کیا جا سکتا ہے۔ ماں نے تو بغیر وقت ضائع کیے صفائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ کام کرتی چلی گئی اس کے چہرے پر اپنی زندگی لوٹتی گئی۔ میں نے رکشے کو صاف کیا اور اسے ایک مکینک کے دکان پر لے گیا۔ مکینک نے رکشے کو اچھی طرح دیکھا اور کہا، کافی دنوں سے بند پڑا ہے، میں نے اس میں کافی کام ہوگا اور 2 دن لگیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بس تم اسے ٹھیک کر دو۔ میں نے ایک دوست کو فون کیا جس سے پہلے کبھی تھوڑے پیسے لیے تھے۔ اس نے کبھی اس بار بھی انکار نہیں کیا اور مجھے کچھ رقم بھیج دی۔ ان پیسوں میں سے میں نے ابتدائی اخراجات اٹھائے۔ گاؤں میں ہماری آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ ماں کو تو جانتے تھے، اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ عورتیں گھر آئیں، کسی نے آٹا دے دیا، کسی نے دال، کسی نے گھی کا پتیلا، تو کسی نے پرانے برتن۔ ماں کے چہرے پر جیسے بہار آ گئی۔ اس نے چولہا جلایا اور کہا، اپنے گھر کے چولہے کی آگ ہی سب سے اچھی ہوتی ہے۔ گاؤں کی یہی تو خاص بات ہے کہ یہاں رشتہ دار نہ بھی ہوں تو محلے دار اپنوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت تو ہمیں اپنے کھیت کی ساری سبزیاں پیش کر دیں کہ تم روز جو بھی پکانا چاہو ہمارے کھیت سے لے لیا کرو۔ وہاں ہر طرح کی سبزی تھی، پیاز، ٹماٹر، دھنیا، پودینہ، کدو، توری، بھنڈی اور بھی بہت کچھ۔ میں اور ماں 2 ہی افراد تھے۔ ہمیں سادہ کھانا پسند تھا، اس لیے سبزی سے گزارا کیا جاتا تھا۔ میں رکشہ چلانے لگا۔ صبح شہر جاتا، دن بھر محنت کرتا اور شام کو لوٹ آتا۔ ماں گھر سنبھالتی، لیکن جب میں آتا تو وہ اکثر خاموش بیٹھی ہوتی اور اچانک رونے لگتی۔ کہتی، بیٹے کی یاد بڑی آتی ہے۔ میں کہتا، ماں اس بیٹے کو جو ہمیں دھکے دے کر باہر نکال چکا ہے، اس پر آنسو بہانے کا فائدہ نہیں۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کا دل تو بیٹے کے لیے دھڑکتا ہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہیں، اب کوئی اور نہیں۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تو نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے، تو چھوٹا تھا اور یہ سب کچھ تیری ذمہ داری نہیں تھی۔ میں نے ماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا، ماں اب میں چھوٹا نہیں رہا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، عمر سے نہیں حالات سے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہماری زندگی بدل جائے گی۔ بس تم میرے ساتھ رہو اور مجھے دعا دیتی رہو۔ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جب تک تیرا ہاتھ میرے سر پر ہے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ بھائی نے پلٹ کر ہماری خبر ہی نہیں لی تھی۔ اس نے کبھی فون ہی نہیں کیا، نہ کوئی پیغام بھیجا، نہ یہ پوچھا کہ ہم کہاں گئے، کس حال میں ہیں اور کیسے ہیں، زندہ ہیں یا نہیں۔ ماں اکثر اس کی بات پر خاموش ہو جاتی، شاید دل ہی دل میں اس کی یاد آتی تھی، لیکن اس نے خود کو ماں کے سامنے مضبوط ظاہر کرنا سیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ کمزور پڑ گئی تو میں بھی ٹوٹ جاؤں گا۔ نانا کا گھر اب ماں کے نام ہو چکا، مگر اس بات کا کسی کو علم نہ تھا۔ خود بھی ماں یہ بات بھول گئی تھی، کیونکہ وہ اس دکھ سے گزر رہی تھی جس میں انسان ماضی بھول جاتا ہے۔
حال بھول جاتا ہے، بس آنکھوں میں نمی رہ جاتی ہے۔ ماں کا ایک ہی بھائی تھا جو باہر کے ملک میں ہوتا تھا، اب برسوں سے اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ ماں نے اسے کوئی امید رکھی تھی، کیونکہ جب اپنے دکھ میں ساتھ نہ دے سکیں تو رشتے بس نام کے رہ جاتے ہیں۔ میں نے ایک قریبی رشتہ دار کو فون کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے بھائی کا۔ وہ بولا سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ نہ اس نے ماں کے بارے میں پوچھا، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں گئی، بس اپنی دنیا میں مگن ہے۔ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی بیوی کے گھر والے اب بھی وہاں پر عیش کر رہے ہیں۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں گئے، بلکہ جھوٹ بول دیا کہ ماموں کے پاس آ گئے ہیں جو باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، کیونکہ میں ماں کو ان کے بیٹے سے نہیں بلکہ اس انسان سے بھی دور رکھنا چاہتا تھا جس نے ماں کو گھر سے نکالا تھا، جس نے ماں کے دل کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ماں اب عمر رسیدہ ہو چکی ہے، ان کے لیے ہر غم بیماری بن سکتا ہے، ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات بھی بڑی پریشانی بن سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ماں کو اب مزید کوئی صدمہ ہو، کیونکہ ماں کے سوا کوئی بھی میرا تھا ہی نہیں کون۔ میں صبح سے شام تک رکشہ چلاتا اور تھکا ہارا گھر آتا تو ماں میرے ہاتھ پاؤں دباتی، کہتی کہ تھک گیا ہوگا۔ میں کہتا کہ نہیں ماں، تو بس میرے لیے دعا کیا کر۔ ماں کا بس دعا یہی کہنا تھا کہ تو سلامت رہ، میرے لیے سب کچھ تھا۔ پھر ایک دن میری ایک رکشہ چلانے والے دوست سے دوستی ہو گئی، یہ یونین کا صدر بھی تھا، بہت ملنسار اور نیک دل انسان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کب تک یہ رکشہ چلاؤں گا، کب میری زندگی بدلے گی؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کبھی لاٹری کے بارے میں سنا ہے؟ میں نے کہا سنا تو ہے، لیکن کسی کا انعام نہیں نکلتا۔ تو وہ ہنسا اور کہنے لگا یہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ کسی کا انعام نہیں نکلتا؟ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا، صرف نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو ایک کام کر، لاٹری کا ٹکٹ خرید، سب سے بڑا ٹکٹ 1500 روپے کا ہے، 15,000 کا، لیکن انعام 7 کروڑ کا ہے۔ میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا انعام نکلے گا؟ وہ بولا بھائی ایک بار تھوڑی خریدنا ہے، ہر 15 دن بعد قرعہ اندازی ہوتی ہے، جب قرعہ اندازی ہو جاتی ہے تو ٹکٹ واپس کر دیں، وہ 15,000 واپس مل جاتے ہیں، اور اس طرح دوبارہ ٹکٹ خرید لینا، اور اوپر کے جو 600-700 ہوتے ہیں وہ لاٹری والے رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو صحیح بات ہے، کہ کبھی نہ کبھی تو نکل ہی آئے گا۔ بابا جان ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سب کچھ اچھا ضرور کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ تو بہت ہی برا ہو چکا تھا، اس لیے دل میں ایک امید پیدا ہو گئی کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی خوشی رکھے ہوئے ہوں۔ میں نے دن رات محنت کی، پسینہ بہایا، رکشہ چلایا اور 15,000 روپے جمع کیے، جا کر لاٹری کا ٹکٹ خریدا۔ معلوم تھا کہ شاید اس بار میرا انعام نہ نکلے، لیکن یہ یقین ضرور تھا کہ ایک دن میری قسمت ضرور بدل جائے گی۔ شروع کے 2-3 میرا انعام نہیں نکلا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اب 5ویں بار تھا جب میں نے پھر سے لاٹری کا ٹکٹ خریدا اور دن میں امید لیے رکشہ چلانے لگا۔ اس دن ایک سواری آئی جس کو کافی دور جانا تھا، میں اسے لے گیا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن ٹکٹ کا نمبر چیک نہ کر سکا۔ جب میں شام کو واپس آیا تو اپنے دوست کے پاس گیا، کہا بتا بھائی کس کا نام نکلا ہے؟ وہ ہنسا اور بولا کہ ابھی تک تجھے نہیں پتہ چلا کہ کس کا انعام نکلا ہے؟ وہ بندہ سامنے نہیں آیا۔ میں نے کہا میں نے چیک نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا آجا میں تیرے ساتھ چیک کرتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی نمبر چیک کیا تو خوشی سے جھومنے لگا، ناچنے لگا، کہنے لگا پاگل تیرے نام 7 کروڑ کا انعام نکل آیا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو۔ وہ بولا میں جھوٹ نہیں بول رہا، دیکھ تو صحیح۔ جب میں نے اپنے ٹکٹ کا نمبر اس کے ہاتھ میں دیکھا تو قرعہ اندازی کے نتیجے سے ملا کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، واقعی میرا نمبر تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ 7 کروڑ کوئی مذاق نہیں۔ ایک غریب کے لیے یہ رقم آسمان سے گرنے والی روشنی کی طرح ہوتی ہے جو اس کی ساری تاریکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے دوست نے کہا دیکھ کسی کو کچھ نہ بتانا، ابھی چل میرے ساتھ، میں تیرے سارے معاملات سنبھالتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ گیا، اس نے ہر چیز میں میری مدد کی، قانونی کارروائی کروائی، پیپر تیار کروائے، کہیں میرا فائدہ ضائع نہ ہونے دیا۔ وہ واقعی ایک نیک اور مخلص دوست تھا۔ سب کچھ مکمل ہو گیا تو میں اس سے کہا بھائی میں تجھے 20 لاکھ روپے دوں گا۔
وہ فوراً سے بولا مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا لے لے، تیرے کام آئیں گے، تیرے بچے بھی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خوشی سے وہ رقم قبول کی، وہ بھی میرے لیے دعا گو ہو گیا۔ کہنے لگا تیرے جیسے دوست کو اللہ تعالیٰ نے آج عزت دی ہے، تو اس کا حقدار تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا میں شہر میں ایک اچھا گھر بناؤں گا، ایک اچھی جگہ، ماں کو سکون ملے گا، میں بھی عزت کی زندگی گزار سکوں گا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہوا۔ ہمیں گاؤں میں رہتے ہوئے 1.5 سال ہو چکا۔ یہاں کی مٹی میں اب ماں کی سانسیں بستی تھی، وہ لوگوں سے گھل مل گئی تھیں اور ہر دن کچھ نہ کچھ سنوارنے میں گزارتی تھیں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ماں کو اب ایک بہتر جگہ کی ضرورت ہے جہاں وہ پرسکون زندگی گزار سکے، کیونکہ میرے لیے دنیا میں سب سے اہم انسان میری ماں تھی۔ اور اب جب اللہ نے مجھے عزت دی، دولت دی، تو میں چاہتا تھا کہ میری ماں کو وہ سب کچھ دوں جو برسوں سے ترستی آئی ہے۔ میں نے عقل سے کام لیا اور کسی کو نہیں بتایا کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے نکلے ہیں، نہ دوستوں کو بتایا، نہ رشتہ داروں کو، نہ گاؤں میں کسی کو کانوں کان خبر ہونے دی کہ میرے نصیب بدل چکے ہیں۔ میں نے خاموشی سے سب کچھ ترتیب دیتا رہا۔ سب سے پہلے لاٹری کے انعام کی ساری رقم میں نے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی تاکہ محفوظ رہے، کوئی خطرہ نہ ہو۔ پھر میں نے ایک معتبر ایجنٹ کے ذریعے شہر میں جا کے ایک ایسی جگہ تلاش کی جو صاف ستھری ہو، محفوظ ہو اور وہاں کا ماحول اچھا ہو۔ کئی دن کی تلاش کے بعد ایک بہترین لوکیشن پر شاندار بنگلہ پسند آیا جس میں 4 بیڈ روم تھے، ایک وسیع لان تھا جس میں سبز گھاس اور پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ گھر کے اندر ماربل کا فرش تھا اور لکڑی کی نفیس کھڑکیاں تھیں۔ میں نے فوری طور پر وہ بنگلہ خرید لیا۔ پھر گاڑیوں کی باری ہے تو میں نے سوچا ایک عام سی گاڑی لے لوں، لیکن دل نے کہا جب قسمت مہربان ہوئی ہے تو کچھ اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے ایک لگژری گاڑی خریدی اور ایک چھوٹی گاڑی تاکہ گھر کے دوسرے کاموں کے لیے آسانی ہو۔ میں نے گھر کو زندگی کی ساری سہولتوں سے آراستہ کرنا شروع کیا۔ ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگوایا، بہترین بیڈز، صوفے، قالین، پردے، ہر چیز اعلیٰ معیار کی لی۔ کچن کے لیے جدید ترین سامان خریدا، فریج، مائکرو ویو اوون، برتن دھونے والی مشین، خود کار چولہا اور روٹی بنانے والی مشین، حتیٰ کہ ماں کو کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ کپڑے دھونے والی خود کار مشین بھی لگوائی۔ پھر میں نے سوچا ماں کو کسی بھی کام کے لیے نہ کہنا پڑے، اس کے لیے 2 نوکر بھی رکھ لیے، ایک مرد جو باہر کے کام دیکھے، ایک عورت جو گھر کے اندر کام کرے جیسے صفائی، کھانا پکانا وغیرہ۔ یہ سب کچھ کرنے میں 2-2.5 مہینے لگ گئے۔ بیچ میں گاؤں کا بھی چکر لگاتا رہا تاکہ لوگوں کو لگے کہ میں وہی رکشہ چلا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، تاکہ کسی کو بھی میرے بدلتے حالات کی خبر نہ ہو۔ ایک دن ماں سے کہا اماں شہر کا چکر لگا کے آتے ہیں، عید آنے والی ہے، شاپنگ بھی کر لیں گے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آئیں گے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اگلی صبح ہم تیار ہو کر نکلے تو رکشہ میرے پاس تھا نہیں، لیکن ماں کو شک نہ ہوا، اس لیے میں نے پہلے سے بندوبست کیا، ایک عام سے رکشے کا جو ہمارے پرانے رکشے کے جیسا تھا۔ میں نے اسے بلایا اور کہا اس میں بیٹھ کے شہر روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ماں یہی سوچتی رہی کہ بازار جا رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، لیکن میں انہیں اپنے نئے گھر کی طرف لے گیا۔ جیسے ہی ہم اس گلی میں داخل ہوئے، ماں نے پوچھا یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا اماں ایک کام ہے، پہلے وہ کر لیں پھر بازار چلیں گے۔ جیسے ہی ہم گھر کے دروازے پر پہنچے اور میں نے دروازہ کھولا، ماں نے حیرت سے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ اتنا شاندار گھر؟ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا اماں یہ آپ کا گھر ہے۔ پہلے تو ماں کو یقین نہ آیا، وہ دروازے پر کھڑی رہی جیسے اس کے قدم جم گئے ہوں۔ پھر جب میں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ گھر میں نے اب کے لیے خریدا ہے اور اب ہم یہیں رہیں گے، تو وہ خوشی سے میری طرف دیکھنے لگی جیسے وہ کچھ بولنا چاہ رہی ہو مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹا یہ خواب تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے پورے گھر کی سیر کروائی، ایک ایک کمرہ دکھایا، جدید سہولیات دکھائیں۔ جب کچن دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا بڑا کچن اور اتنی آسانیاں۔ اس نے کہا کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اماں اب آپ کو بس آرام کرنا ہے اور زندگی کے دن سکون سے گزارنے ہیں۔ میں نے 2 گاڑیاں دکھائیں اور وہ حیران رہ گئی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ تب میں نے انہیں جا کے پوری بات بتائی، لاٹری میں انعام نکلا اور وہی رقم سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ ماں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے لبریز تھی۔
وہ بار بار مجھے دعائیں دے رہی، بیٹا تم نے آج میری زندگی میں سب دکھ ختم کر دیے۔ میں نے کہا ماں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے، آپ ہی میری سب کچھ ہو۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گھر میں رہنے لگے۔ ہر روز ایک نئی خوشی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا تو دل کو سکون ملتا۔ کوئی 2-3 ہفتے گزرے ہوں گے۔ ایک دن ماں نے کہا اماں شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے چلتے ہیں، آپ نے ساری زندگی میں دوسروں کے جھوٹے برتن دھوئے ہیں، آج میں آپ کو سونے کی پلیٹ میں کھانا کھلائوں گا۔ ماں ہنس پڑی، کہنے لگی بیٹا جو کچھ دیا ہے وہی بول، لیکن اگر تم خوش ہو تو چلتے ہیں۔ میں نے کہا اماں ہم دونوں خوش ہیں اور خوشیوں کو منانا بھی ضروری ہے۔ ہم دونوں نے اچھے کپڑے پہنے۔ میں نے ماں کو وہ کپڑے پہنائے جو میں نے ان کے لیے خاص طور پر بنوائے تھے۔ گاڑی نکالی اور شہر کے ایک بہت ہی پوش اور مہنگے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ماں یہی کہتی رہی یہ سب خواب لگ رہا ہے۔ ہم ہوٹل پہنچے، وہاں کے ویٹر نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر لے گیا۔ اندر کا ماحول شاندار تھا، روشنیوں سے جگمگاتا ہوا ہال، ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئیں، بہترین لباس میں لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ماں نے جب یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک آ گئی۔ ہم ایک اچھی میز پر بیٹھے، ویٹر نے مینیو لا کر دیا۔ ماں نے کہا جو دل کرے منگوا لے۔ ماں نے کہا بیٹا اتنا سب کچھ کبھی کھایا نہیں۔ میں نے کہا کہ آج سب کھا کے دیکھیں۔ ہم نے بہترین کھانے منگوائے، بکرے کا قورمہ، بریانی، روسٹ کھیر، جوس اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ ماں نے جب پہلا نوالا لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے، لیکن ان میں دکھ نہیں تھا، وہ خوشی کے آنسو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، کیونکہ آج ماں سچ میں خوش تھی اور اس کی خوشی میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ہم ہوٹل میں سے جب کھانے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے تو ماں کی طرف شیشے پر اچانک کسی نے دستک دی، جیسے عموماً فقیر صدقہ لینے کے لیے گاڑی کے شیشے پر دستک دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا اماں نے نظریں اٹھا کر اس چہرے کو پہچانا۔ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ یہ تو ہمارا ہی خون، میرا بڑا بھائی عثمان تھا، جو کبھی اس گھر کا سہارا سمجھا جاتا تھا، آج بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا۔ ماں ایک لمحے کی تاخیر بھی بغیر فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلی، جیسے برسوں کا بچھڑا بیٹا واپس آ گیا ہو۔ وہ دوڑ کر عثمان کے گلے لگ گئی، اتنی شدت سے جیسے اس کی روح میں سمانا چاہتی ہو۔ ہزاروں قطار رونے لگی، اس کا سینہ سسکیوں سے ہلنے لگا۔ بھائی بھی حیرت میں ڈوبا، کبھی گاڑی کو دیکھتا، کبھی ہمارے صاف ستھرے کپڑوں کو، کبھی ماں کو اور کبھی مجھے۔ اس کی آنکھیں میں جیسے سب کچھ بیان کر رہی تھی، دکھ، پچھتاوا، حیرت، بے یقینی، سب ایک ساتھ۔ ماں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا فوراً کہا آجا میرے بچے، پیچھے بیٹھ جا۔ عثمان بھی بغیر کچھ بولے پیچھے آ کر بیٹھ گیا اور ہم لوگ سیدھا گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی ماں نے کہا میں تجھے اس حال میں کبھی دیکھ نہیں سکتی، نہا دھو لے میرے بیٹے، میں تیرے لیے یہ چہرہ دیکھ کر جی نہیں سکتی۔ تو وہ چپ چاپ باتھ روم چلا گیا، شاید برسوں کے میل، درد، پچھتاوے اور آنسو اس کے پانی کے ساتھ بہا دینا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد وہ صاف ستھرے کپڑوں میں باہر آیا۔ ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا تیار کیا، سادہ سی دال، چاول، روٹی، لیکن اس نے ماں کا ہاتھ کا کھانا جو کبھی بد دعائیں نہیں دیتی، صرف دعاؤں کا سہارا رکھتی ہیں، وہ کھانا کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ عثمان کھانے کے دوران روتا بھی جا رہا تھا، جیسے ہر نوالا اس کے حلق سے گزرنے کے بعد اس کے گناہوں کو دھو رہا تھا۔ ماں نے اس سے پوچھا یہ سب کیا ہو گیا تیرے ساتھ؟ تو جیسے برسوں کا بوجھ دل سے اتارنے لگا، کہنے لگا میں تو برباد ہو گیا۔ جس لڑکی سے شادی کی تھی وہی میری بربادی کا سبب بنی۔ اس کے باپ نے نکاح نامے میں 70 لاکھ حق مہر لکھوا دیا، میں نے بغیر سوچے سمجھے سائن کر دیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ذلیل کرنے لگی، مجھ پر الزام لگاتی، میرے ساتھ جھگڑا کرتی۔ ایک دن پتہ چلا وہ کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، میرے اعتبار کو توڑ دیا، میری غیرت کو روند ڈالا۔ میں نے طلاق دے دی اور وہ یہی چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بعد مجھے عدالت نے حکم دیا 70 لاکھ روپے ادا کرو ورنہ جیل جاؤ۔ میرے پاس کچھ نہ بچا، گھر بک گیا، موٹر سائیکل بیچنی پڑی، جو کچھ تھا سب چلا گیا۔ میں نے دوستوں سے مدد مانگی، رشتہ داروں سے فریاد کی، لیکن سب نے منہ موڑ لیا اور آخر کار میں سڑکوں پر آ گیا۔ شروع میں بہت شرم آئی، لیکن بھوک نے وہ شرم بھی نگل لی۔ میں ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا، پر آج ماں، آج بھائی، میں مانتا ہوں میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی اور نے نہیں، میرے اپنے گناہوں نے کیا۔ میں نے ماں آپ لوگوں کے ساتھ جو برا کیا اللہ تعالیٰ نے وہی میرے ساتھ کیا۔
میں نے ماں کی باتیں نہیں مانی، آپ کی عزت کو نیچا دکھایا، اپنے غرور کو سب کچھ کھو دیا، اب کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا۔ اس کے کندھے ہلنے لگے جیسے پچھتاوے کا بوجھ سہنا اس کے بس سے باہر ہو چکا۔ ماں نے اسے گلے سے لگا کر کہا، نہیں میرے بچے، تو میرا بیٹا ہے، تیری ماں نے کبھی تجھ سے نفرت نہیں کی، ہم نے تجھے معاف کر دیا، تو بس اپنے کیے پر توبہ کر اور نیا سفر شروع کر۔ میں بھی خاموش بیٹھا، سب دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے کہا، بھائی ہم نے کبھی آپ کو برا نہیں کہا، کبھی بد دعا نہیں دی، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ تھیں، ہم نے کبھی دل سے نہیں چاہا کہ آپ برباد ہوں، بس آپ کی واپسی کا انتظار کیا، آپ کی توجہ، توبہ کا لمحہ۔ آج وہ لمحہ آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ عثمان میری طرف بڑھا، میرے گلے لگ کر رونے لگا، میرے کندھے بھی اس کے دکھ سے بھاری ہو گئے۔ میں نے اسے تھپکی دی جیسے برسوں کا بچھڑا بھائی واپس آ گیا ہو۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی نے نیا رخ اختیار کر لیا، ہم تینوں ایک گھر میں رہنے لگے۔ میں نے جس کاروبار میں پیسے لگائے وہ کپڑوں کا تھوک کا کاروبار تھا۔ بھائی نے کہا، میں یہ کام سنبھال لوں گا، مجھے موقع دو۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ سنبھالیں۔ اور اس دن سے ہم دونوں نے مل کر کام شروع کیا۔ وہ جو کبھی اپنی انا میں ڈوبا تھا اب عاجزی سے ہر کام سیکھنے لگا۔ گودام میں بیٹھتا، ملازمین کی نگرانی کرتا، حساب کتاب دیکھتا۔ وہ بدل چکا تھا۔ ماں روز اس کے لیے دعا کرتی، وہ ماں کے پاؤں دباتا، اس کے لیے دوا لینے جاتا۔ وہی عثمان جو کبھی خود غرضی میں ڈوبا تھا اب قربانی کی مثال بن گیا۔ اور آخر میں ہم تینوں کو ایک ایک بات بہت واضح طور پر سمجھ آ گئی کہ اصل میں برا ہمارا بھائی نہیں تھا، وہ بری عورت تھی جو ہمارے بیچ میں آ گئی، جو ہمیں دھوکہ دے گئی، پر بھائی کو بھی برباد کر گئی۔ اگر وہ عورت بھائی کے ساتھ وفادار ہوتی تو اس کے دکھ سکھ میں ساتھ دیتی، اس کا گھر سنبھالتی، اس کی زندگی سنوارتی، تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ہم لوگ اس کی عزت کرتے، عورت کی، اسے اپنے گھر کا فرد مانتے، لیکن اس نے تو ہمارے بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اس کے جذبوں سے کھیلا، اس کی محبت کو روند ڈالا، بھائی کا گھر برباد کیا، اس کا سکون چھینا، اس کی عزت داؤ پر لگا دی۔ آج ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ چلی گئی، اس کی رخصتی میں ہمارے لیے نجات تھی، ہماری دعاؤں کا اثر تھا کہ بھائی کی توبہ کو توفیق ملی، ہم سب ایک چھت کے نیچے پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ اب ہماری زندگی سکون میں ہے، کام چل رہا ہے، ماں خوش ہے، بھائی مطمئن ہے، اور میرا دل شکر سے بھر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دکھوں کا مداوع کر دیا ہے اور ایک سبق دیا ہے، جو غرور کرتا ہے اسے وقت گرا دیتا ہے، لیکن جو جھک جائے، توبہ کرے، اللہ اسے پھر سے عزت دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا، جو آج عروج پر ہے کل زوال کی گہرائیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو آج ٹوٹا بکھیرا بیٹھا ہے، کل کی قسمت کی بازی پلٹنے پر وہی شخص دنیا کی نظروں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنوں پر، کیونکہ وہی رشتے آزمائش کے وقت سب سے قیمتی ثابت ہوتے ہیں۔ بھائی کا اپنی ماں اور بہن کو چھوڑ دینا اور بعد میں خود پر سڑکوں پر آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ جو باپ کی عزت نہیں کرتا اس کے دل کو توڑ دیتا ہے، زندگی اس سے خود بدلہ لیتی ہے۔ اس کہانی میں ماں کی دعائیں اور بیٹے کی محنت نے قسمت کا دروازہ کھول دیا، لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے دولت پا کر بھی غرور نہ کیا، بلکہ اپنی ماں کو راحت دی، عزت دی کہ اپنے اس بھائی کو بھی معاف کر دے، کیونکہ ماضی میں دل دکھایا تھا۔ یہی انسانیت ہے، یہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ دولت وقتی ہے، رشتے اور دعائیں عمر بھر ساتھ دیتی ہیں۔ اپنی ماں کو بوجھ سمجھتے ہیں جو لوگ، وہ یاد رکھیں، ماں کے بغیر دولت کے محلات بھی خالی لگتے ہیں، اور جو اپنوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، وقت ایک دن انہیں سب کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اصل عزت یہی ہے، انسان معاف کرنا سیکھے، رشتوں کو جوڑ کر رکھے، اور جب قدرت موقع دے تو اسے اپنے ساتھ سب سے اوپر لے جانے کا وسیلہ بنائے، نہ کہ دوسروں سے بہتر خود کو سمجھے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔